الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، بات چل رہی تھی اس مہینے کے عنوان سے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس لیے سیرت کے عنوان پر بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ دنیا میں تشریف لانے ہیں، اس سے پہلے ہی آپ کی برکتوں کا ظہور شروع ہو چکا تھا۔ انہی برکتوں کے ظہور میں کہ خانہ کعبہ کی اللہ نے ابرہہ بادشاہ سے حفاظت کی۔ یہ آپ کے دنیا میں آنے سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ بہرحال حضرت عبد المطلب ان کے 10 لڑکے ہوئے، بعض کہتے زیادہ ہے، لیکن آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ یہ حضرت عبد المطلب کے بہت چہیتے اور لاڈلے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے یہ شکار کے لیے جایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ یہود جو اسلام کے اور مسلمانوں کے خاص دشمن ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اللہ کے نبی کی ساری علامتیں انہوں نے دیکھ لی تھی، پڑھ لی تھی، اور اللہ نے توریت اور انجیل اور زبور میں جو آسمانی کتابیں ہیں، اللہ کے نبی کی بہت ساری علامتیں اور نشانیاں اللہ نے اس میں بیان کی تھی، جس کو انہوں نے پڑھا تھا۔ تو حضرت عبداللہ جوان ہو گئے، شکار کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے پلان بنایا کہ حضرت عبداللہ کو قتل کر دیا جائے۔ جب یہ شکار کے لیے جنگل میں پہنچے تو چند یہودی ہتھیار لے کر اس جنگل میں پہنچ گئے۔ اتفاق سے حضرت آمنہ کے والد وہب بن منبہ یہ بھی اس جنگل میں پہنچے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت عبداللہ کون ہے۔ جب یہودیوں نے آپ کو گھیرا، حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا چند گھوڑ سوار آئے اور ان گھوڑ سواروں نے حضرت عبداللہ کی حفاظت کی، اور یہ
یہودی ناکام ہو کر وہاں سے لوٹے کہ یہ حضرت عبداللہ کی کرامت تھی۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں گھر پر آیا اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ یہ بہت اعلیٰ اور اونچا بچہ ہے، کیوں نہ عبد المطلب کے پاس اپنی بیٹی آمنہ کا پیغام بھیجو حضرت عبداللہ کے لیے۔ چنانچہ حضرت وہب نے اپنی بیٹی حضرت آمنہ کا رشتہ حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا۔ حضرت آمنہ بھی خوبصورت اور خوبصیرت تھی، حضرت عبد المطلب نے قبول کیا اور حضرت آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہو گیا۔ اب وہ نور جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں تھا، یہ نور منتقل ہو گیا حضرت آمنہ کی طرف۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ میرے پیٹ کے اندر منتقل ہوئے حضرت عبداللہ کی صلب سے، تو مجھے یہ بشارت سنائی گئی کہ تم اس امت کے آخری نبی کے ساتھ، تمہارے اس وقت پیٹ کے اندر اور تمہارے بطن مبارک میں جو بچہ ہے یہ اس نبی، اس امت کا آخری نبی ہے، کہ مجھے بشارت سنائی گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے دوران جو تکلیف ہوتی ہے عورتوں کو، وہ تکلیف میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کی۔ بہرحال وہ وقت آیا کہ اللہ کے نبی دنیا میں آنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال کی تھی تو عبد المطلب نے ملک شام تجارت کے قافلے کے ساتھ روانہ کیا، لیکن واپسی میں جب حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال کچھ مہینے تھی، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی ابھی اپنی والدہ کے بطن مبارک میں ہیں کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کی جو تکلیف ہوتی ہے میں نے وہ کبھی محسوس ہی نہیں کی، یہاں تک کہ آپ کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا۔ تاریخ کون سی تھی اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے 8 تھی، بعض کہتے 9 تھی، اکثر کا اتفاق 9 تاریخ پر ہے۔ بعض کہتے 12 تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جس وقت آپ میرے بدن سے جدا ہوئے تو ایک نور نکلا، جس نور کی روشنی سے مغرب اور مشرق سارا روشن ہو گیا۔ جس صبح میں آپ دنیا میں تشریف لائے، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں ایک دم جھک گئی اور پھر سیدھی ہو گئی، تو گھبرا کے اٹھے اور گھر پہنچے تو خوشخبری دی گئی کہ آپ کو پوتا مبارک۔ ابو لہب کی باندھی صوبیہ، اس نے ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ آپ کو بھتیجا مبارک ہو۔
تو ابو لہب نے خوشی میں اسی باٹی کو آزاد کر دیا، جا تو آزاد۔ اتنی خوشی ہوئی تھی ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر۔ بہت سارے واقعات ہوئے جس صبح کو آپ دنیا میں تشریف لائے۔ مکے کے بت اوندے پڑے ہوئے تھے، شاہ کسریٰ کا محل، اس کے 14 کمبرے گر گئے، زلزلہ آیا اور 14 کمبرے گرے۔ اور شاہ کسریٰ جس کا نام نوشیروان عادل تھا، اس نے خواب دیکھا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی پورے دنیا میں، پورے شہر میں، علاقوں میں پھیل گیا۔ اور اسی کے ساتھ اس نے ایک خواب دیکھا کہ عربی گھوڑے ہیں جو وحشی اونٹوں کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ تو گھبراہٹ میں اٹھا اور اس نے اس زمانے کا جو بڑا پادری تھا اس کو بلایا، اس کا نام عبد المسیح تھا، اس کو بلایا اور اس کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ یہ ملک فارس کا بادشاہ ہے، وہ آتش کدے فارس جو 1000 برس سے جل رہا تھا، کبھی بجھا نہیں تھا۔ جس صبح آپ دنیا میں تشریف لائے تو وہ اچانک بجھ چکا، اس لیے نوشیروان پریشان تھا۔ خواب بھی دیکھا، محل کے 14 کمبرے بھی گرے، آتش کدے فارس بھی بجھ گیا۔ اور اس کے اندر ایک ہیبت طاری ہو گئی، لیکن بادشاہ ہے اور بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے، اس لیے اپنا رعب و دبدبہ دکھانے کے لیے اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تو اس نے اس زمانے کا بڑا پادری عبد المسیح اس کو بلوایا، اس کے سامنے یہ بات رکھی۔ تو عبد المسیح نے یوں کہا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ عرب میں کوئی ذی شان اور بلند مرتبہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کی حکومت قائم ہوگی اور ہماری حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس کو اطمینان نہیں ہوا نوشیروان کو، کہا تجھ سے بڑا جو عالم ہے۔ تو عبد المسیح کا ایک ماموں تھا جس کا نام ستیح تھا، وہ اس سے بھی بڑا عالم تھا۔ تو نوشیروان عادل نے عبد المسیح کو ستیح کے پاس بھیجا، جا اس سے پوچھ کے آؤ۔ تو اس کے پاس گیا اور اس سے تعبیر پوچھی، تو اس نے بھی یہی کہا کہ ایسا لگتا کہ وہ آخری نبی جو دنیا میں آنے والا ہے وہ آ چکا ہے اور اس کی حکومت ہوگی۔ اور 14 کمبرے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ نوشیروان عادل کے بعد جو 14واں بادشاہ ہوگا وہ آخری ہوگا اور اس کی حکومت ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کی حکومت وہاں قائم ہو جائے گی۔ جب عبد المسیح نے نوشیروان عادل کو آ کر یہ تعبیر کہی تو کہا 14 نسلیں تو بہت لمبا زمانہ ہے، لیکن وقت گزرنے کو وقت نہیں لگتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملک فارس کا 14واں بادشاہ یزدجرد تھا، یزدجرد یہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس کا انتقال ہوا اور لڑائی میں ملک فارس فتح ہوا اور اللہ نے پورا ملک فارس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مختصر زمانے میں 23 سال اللہ کے نبی کا زمانہ،
2 سال حضرت ابوبکر کا زمانہ، 2.5 سال، 10 سال حضرت عمر کا زمانہ اور 12 سال سے حضرت عثمان۔ اتنے مختصر عرصے۔ تو اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ فرماتی آپ نے سب سے پہلے سجدہ کیا اور آپ کے زبان پر یہ الفاظ تھے لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے یہ دعا پڑھنا اعوذ بالواحد من کل شر حاسد۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے یہ دعا پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اس اللہ کے جو تنہا ہے، اکیلا ہے، کس سے؟ ہر حاسد کے حسد سے اور ہر شریر کی شرارت۔ حضرت آمنہ فرما جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو مکے کی گلیوں میں ایک یہودی چلا رہا تھا، او یہودیوں تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، نبوت کا سلسلہ تمہارے خاندان سے ختم ہو چکا اور نبوت کا سلسلہ بنی اسماعیل میں چلا گیا۔ جتنے نبی آئے اس اکثر بنی اسرائیل میں آئے اور اس نے یہ کہا جاؤ تلاش کرو کس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی، دونوں کندھوں کے بیچ میں۔ تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کے گھر، عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا۔ تو یہ یہودی چیخ رہے تھے اور یہ چلا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ہائے افسوس، نبوت ہمارے خاندان سے نکل گئی اور بنی اسماعیل میں چلی گئی۔ یہ ان کی عصبیت، یہ ان کی دشمنی اس وقت سے لے کر آج تک آئے اور قیامت تک رہے۔ عصبیت بہت بڑا گناہ ہے، زمانے جاہلیت کی رسم ہے عصبیت، اپنا ہی اپنا دیکھے آدمی، بس نہ شریعت کو دیکھے نہ اسلام کو دیکھے۔ بہرحال اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے، ابھی تو آپ دنیا میں آئے ہیں اور دنیا میں یہ مختلف واقعات رونما ہوئے، یہ علامت تھی اس بات کی کہ اب دنیا میں اگر کسی کی چلے گی تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جس صبح آپ پیدا ہونے والے تھے میں نے اس رات یہ دیکھا کہ آسمان کے تارے بالکل قریب آ چکے، یعنی ساری دنیا آپ کے استقبال میں کھڑی تھی۔ یہ قدرت کا نظام تھا۔ کہ دنیا میں وہ آ رہا ہے جس کے آنے کی خبر سارے نبیوں نے دی، اور صرف خبر ہی نہیں دی بلکہ اللہ نے ہر نبی سے اس بات کا اقرار لیا اور اس نبی کی امتوں سے اس بات کا عہد
لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں وہ نبی آ جائے تو تم اس کی اتباع کرو گے، تو ان کی بات کو مانو گے؟ تو سب نے کہا تھا ہاں ہم ان کی اتباع کریں گے، ان کی بات کو مانیں گے۔ وہ نبی آنے والا ہے دنیا۔ بہرحال مبارک ساعت اور مبارک گھڑی اور مبارک وقت آیا کہ صبح صادق کا وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ پختون پیدا ہوئے، پیدائشی آپ پختون، ختنہ کیے ہوئے پیدا کیے گئے آپ۔ چند دن آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، پھر یہی باندھی حضرت صوبیہ جس کو ابو لہب نے آزاد کیا تھا، خوشی میں اللہ کے نبی کی پیدائش کی۔ حالانکہ بعد میں جب اللہ کے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے بہت زیادہ اللہ کے نبی کی مخالفت کی۔ جو ابو لہب خوشی کے اندر اپنی باندھی کو آزاد کر رہا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی نے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی تو اس نے ان کی مخالفت کی اور بہت زیادہ مخالفت کی، یہاں تک کہ اللہ نے سورہ لہب کو نازل کیا اور اس کی بیوی کو جہنمی ہونا بتایا کہ دونوں جہنمی ہیں، ابو لہب بھی اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب بھی۔ تو اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ بزرگوں، ایک بات یہاں کہتا ہوا چلو، اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور آپ نے دنیا میں اپنی زندگی کے 63 سال گزارے۔ آگے بتائیں گے آپ کو بچپنا، جوانی، سارے حالات، سیرت آئے گی، لیکن ابھی 12 ربیع الاول آ رہی ہے، تو 12 ربیع الاول کو امت جو تماشے کرتی ہے، تو کیا یہ تماشے کرنا صحیح ہے؟ اللہ کے نبی کی زندگی 63 سالہ، آپ کی 63 سالہ زندگی میں کوئی حدیث میں، کوئی تاریخ کی کسی کتاب میں کوئی یہ بتائے کہ آپ کا جلوس نکالا گیا، آپ کا دن منایا گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق جیسے جان نثار، ڈھائی سال حضرت ابوبکر خلیفہ رہے، کوئی بتائے کسی حدیث میں، کسی تاریخ کی کسی کتاب میں کہ 2.5 سالہ زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت 10 سال کی، اس 10 سالہ زندگی میں تاریخ میں کوئی بتائے، کوئی حدیث میں بتائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کبھی آپ کا جلوس نکالا گیا ہو اور 12 ربیع الاول اس طرح منائی گئی ہو جس طرح ہم مناتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 سال کا زمانہ ہے خلافت عثمانی کا، کوئی بتائے؟ حضرت علی کا دور خلافت ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا 6 مہینے حضرت حسن خلیفۃ المسلمین امیر المومنین رہے، کوئی بتائے؟ بزرگوں، جتنی محبت صحابہ کو تھی اللہ کے نبی سے، اس کا کروڑواں حصہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جس دن اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے پوری کائنات ہمارے لیے تاریک ہو چکی تھی، پوری کائنات ہمارے لیے تاریک ہو چکی۔
حضرت فاطمہ فرماتی جو آپ کی لاڈلی بیٹی ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالھا، کہ آپ کی جدائی سے جو مصیبتیں ہمارے اوپر ٹوٹی ہے، اگر یہ پہاڑوں پر ٹوٹتی تو پہاڑ بھی اس کو برداشت نہ کرتے، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ایسی محبت کی صحابہ پاس کہ حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ خبردار اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹوں۔ بزرگوں، محبت اور عقیدت میں سنت و شریعت کو چھوڑا نہیں جا سکتا، یہ ہمیشہ خیال رکھو۔ محبت و عقیدت وہی محبوب ہے، وہی پسندیدہ ہے جو سنت و شریعت کے ماتحت ہو۔ جو محبت و عقیدت سنت و شریعت سے آگے چلے جائے اور جو محبت و عقیدت سنت و شریعت کو ایک طرف ڈال دے، ایسی محبت و عقیدت ہدایت کی طرف نہیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے عقیدت اور محبت میں لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ عقیدت و محبت کہاں لے کر گئی؟ حضرت علی کی محبت نے شیعوں کو گمراہ کر دیا کہ اللہ کے نبی کے بعد فوراً مقام دیتے ہیں حضرت علی کا۔ ہم لوگ بھی لگاتے ہو چارٹ، نہیں لگانا چاہیے۔ کچھ ٹکڑے آتے ہیں، کچھ چارٹ آتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی، آپ کے بعد ابو بکر، آپ کے بعد عمر، حضرت عمر، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی۔ لیکن آپ کو لکھا ہوگا، بہت سارے لوگ وبا کے زمانے میں وہ اشعار پڑھتے لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ اس میں بھی وہی عقیدہ شامل ہے شیعوں کا۔ تو آپ کو چارٹ ملے گا اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ ان کے نزدیک حضرت ابوبکر حضرت عمر عاصب ہے۔ تو یہ محبت عقیدت ہے۔ جب محبت و عقیدت شریعت سے تجاوز کر جاتی ہے، سنت و شریعت سے بڑھ جاتی ہے، محبت اور عقیدت وہ محبوب اور وہ پسندیدہ ہے جو سنت و شریعت کے ماتحت ہو۔ جو محبت و عقیدت سنت و شریعت سے ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ محبت و عقیدت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، جیسا عیسائیوں کو محبت و عقیدت نے گمراہی کی طرف لے کر گیا۔ یہودیوں کو حضرت عزیر علیہ السلام کی محبت نے گمراہی کی طرف لے کر گئے، شیعوں کو حضرت علی کی محبت و عقیدت نے گمراہی کی طرف لے کر۔ اس لیے اللہ کے واسطے کسی سے ایسی عقیدت و محبت مت کرو جو سنت و شریعت کے خلاف ہو۔ تو وہ عقیدت و محبت محبوب اور پسندیدہ ہے جو سنت و شریعت میں ہے۔ میری بہن بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، میری ماں بھی ہے۔ ماں سے محبت شریعت کی حد میں، بیٹی سے محبت شریعت کی حد میں، محبت سب سے ہے۔ لیکن اگر کوئی بیوی جیسی محبت بہن سے کرے نعوذ باللہ، یا بیٹی سے کرے، تو بتاؤ شریعت اس کی اجازت دے گی؟ اور وہ یہ کہے کہ میں تو محبت عقیدت میں کر رہا ہوں، تو آپ کہیں کہ ناجائز حرام ہے، اس لیے کہ شریعت سے تو آگے نکل گیا ہے۔ تو جو محبت و عقیدت شریعت کے ماتحت رہتی ہے وہ محبت و عقیدت محبوب اور پسندیدہ ہے، اور جو محبت و عقیدت شریعت کو پس پشت ڈال دے، ایک طرف کر دے، ایسی محبت و عقیدت یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔
بہرحال اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ.